الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما عولانا سبحان الله والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أولانا سبحان الله الذي ابتلى البرايا بأنواع البلايا لله يبتلى الجزاء ولتحسن العطايا فبعث الرسل ونصب هداة خير السبل ضعيفة الحالات قوية في عزائم النيات ولو شاء لجعلهم أولي قوة شديدة فظلت الأعناق لهم خاضعين وحفظت لهم أجنحة المستكبرين وخفضت لهم أجنحة المستكبرين الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما جعل عظمة الاختبار والبلاء سببا لمزيد المصوبة والجزاء فحشر الخلائق بأجمعهم بأحجار وجدران لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا ولو أراد الله سبحانه أن يزرع بيته الحرام والمشاعر العظام بين جنات وأنهار سال وقرار لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء الحمد لله الذي وزع البيت ببكة بيتا مباركا وهدى للعالمين وجعله مصابة للناس كافة أماما للعاكفين والعابدين اعملوا عباد الله في مثل هذا اليوم العظيم ابتلى الله إبراهيم الخليل بذبح ولده إسماعيل فرأى الخليل عليه السلام في المنام وهو بين الركن والمقام أنه لولده ضابح لدمه صافح فانتبه عليه السلام من رقدته مرهوبا ومن منامه مرعوبا فقال لابنه يا خير البنين ويا سلالة النبيين إني أرى في المنام أعيانا أني أذبحك قربانا فانظر ماذا ترى يا سيد الورى فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فإذا فريت مني الأوداج وفار لك الدم الصجاج فاحسبني عند الله فرزا إذ جعل الله ذلك عليك فرزا وضم صوبك عن دمي لئلا تراه الشفيقة أمي وأقرأ عليها سلامي منيئا وأرضو إليها قميصي مصليا وقل لها إن ابنك فقله مولاه الكريم إلى دار الخلد والنعيم فلما انتهت مقالته وانتهت وصيته شدت الخليل شدا وثيقا وزجعه زجاعا رفيقا فأقبلت الطير عليه عاكفة وأصبحت الأرض والجبال راجفة والملائكة متفزعة والوحوش متسرعة والسماء من فوقهم تزج والأرض من تحتهم تزج رحمة للطفل الصغير وتعجبا من صبر الشيخ الكبير فلما أدرى الله صدق نيته وإخلاص تويته وقوة صبر عند بليته نادى أرحم الراحمين يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فناز عند ذلك الخليل بالمدية إلى ما أتاه جبريل من فديته فذبحها قربانا وجعل عليها بسم الله عيانا ففجرها الله في عقبه سنة أكمل عليكم بها المنة الله منة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله والله أكبر على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الذي تفضل علينا بالأنعام والإكرام ورزقنا من بهيمة الأنعام وصلى الله على سيدنا محمد بن الذبيحين المبعوث على كافة الأنام وعلى آله الكرام ما دام عود العيد وحج بيت الله الحرام على إن هذا اليوم يوم قد جرت السنة بأراقة دم سائل تكون غالية إسمانها كاملة في أركانها فإذا وجب جنوبها كلوا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الكلام كلام الله الملك العلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من أطاعه والذي يضر بمعصيته من أصاب الذي إليه معادكم وعليه حسابكم فإن التقوى وصية الله فيكم وفي الذين من قبلكم قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا انتفعوا بموعظة الله وألزموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة وخير الأمور في المعاد وعاقبة ولقد اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك إلا عن بينة ولا يحيى من حيا إلا عن بينة وقد بلغ رسول الله الذي أرسل به فألزموا وصيته وما ترك فيكم من بعد من الثقلين كتاب الله وأهل بيته الذي لا يذل من تمسك بهما ولا يهتدي من تركهما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين اللهم صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وعلى من والاه وعاد من عاداه اللهم صل على فاطمة بنت نبيك محمد وعلى من والاه وعلاها وعاد من عاداها التي قالت بعد وفاة أبي سبت علي مصائب لو أنها سبت الأيام سرن لياليا اللهم صل على الحسن والحسين إمام المسلمين وعلى من والاهما وعاد من عاداهما اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وعلى من والاهم وعاد من عاداهم اللهم صل وسلم على الحجة الخلف القائم بالحق المنتظر المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى
بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيت تملأ الأرض قسطا وعدلا كامل ظلما وجورا اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصر نصرا عزيزا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما حملنا من الحق فعرفناه وما قصرنا عنه فعلمناه اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة والمتعلمين بالجهد والرغبة والمستمعين بالاتباع والموعظة ولا مرضى المسلمين بالشفاء والصحة ولا موتاهم بالرحمة والمغفرة ولا مشايخنا بالوقار والسكينة ولا الشباب بالإنابة والتوبة ولا النساء بالحياء والعفة والأغنياء بالتواضع والسعة والفقراء بالصبر والقناعة والغرباء بالأمن والسلامة والغزاة بالنصر والغلبة والأسراء بالخلاص والراحة والأمراء بالعدل والشفقة والرعية بالإنصاف وحسن السيارة والتجار بالخير والبركة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واغز ما وجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا ذا الجود والكرم اللهم استجب لنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. آپ لوگ بآواز بلند صلوات مل کر دیجیے. حدیث میں یہ ہے کہ بآواز بلند صلوات بھیجنے سے منافقت اور نفاق دور رہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین المخاطب بطٰہٰ و یاسین الملقب برحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان العزت للہ ولرسول وللمؤمنین. صلوات دیتے ہیں. حضرات الحمدللہ کہ ہماری نماز وقت سے شروع ہو گئی، یعنی پروگرام وقت سے شروع ہوا اور وقت کے اوپر ختم ہو گیا. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نماز دیر میں ہو تو بہتر ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو عید منانا ہوتی ہے اس لیے ایک نماز پہلے ہو جاتی ہے. 9 بجے 9:30 بجے پروگرام ختم ہو جائے گا. جب بھی 10 بجے آپ گھر جا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. اگر کوئی دوسری نماز پڑھنا چاہتا ہے تو تقریباً 2 نماز کا رواج ہو ہی چکا ہے، تو وہ بعد میں وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے یہ بات معرض اعتراض میں نہیں آ سکتی. تو جس کو بعد میں پڑھنا ہے دوسری نماز پڑھ لے گا ایک. اور کوئی آپ سے کوئی طول و طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، مختصر سی بالکل 10-15 منٹ میں. پہلی تو بات کہ بقرعید اور آپ کو ایک یہ نیا حال الحمدللہ اس میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ لوگوں نے بڑی جد و جہد سے کچھ لوگوں نے اس کو تعمیر کیا ہے اور خدا کا فضل و کرم ہے کہ اس میں رونق بھی دکھائی دے رہی ہے. اور یہ معصوم میں ایک بہت دن کے بعد
تعمیر کے شعبے میں کام ہوا ہے۔ تعمیر کا شعبہ میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کام معصوم میں نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ایک لفظ نہیں، میں نے عید میں بھی کہا تھا اور بقرعید میں بھی، ایوری ورڈ ناٹ ایوری لیٹر ہمارا آپ مہربانی کر کے غور سے سنیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے ذہن کو، آپ کے خیالات کو، آپ کے شعور کو، آپ کے انداز کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ جدھر بہت سے لوگ جس سے ناواقف ہیں بہت سے لوگ، کہ لوگ کہتے ہیں کام کے اگر یہاں اگر ایسے 10 حال ہو جاتے اور آس پاس کی اور زمین بھی خرید لی جاتی اور آپ عید بقرعید میں آ کر دیکھتے کہ معصوم کے پاس 25-30 ایکڑ کے اندر زمین ہے، تو آپ سمجھتے کہ معصوم کی کمیٹی، معصوم کے مولانا، معصوم کے لوگ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن وہ زیرو ہے، اس لیے کہ ہماری قوم میں بھی اور دوسرے کی قوم میں بھی ایسے کتنے لوگ ہیں جو ایسی تعمیر 1 منٹ میں کر سکتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ کام بہت بڑا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذہنیت اسلامی دینی ہونی چاہیے کہ جو اس میں کام ہو رہا ہے اس میں دیر نہ ہو۔ یعنی اتنا بند کہ معلوم ہوا کہ عالم غائب، اتنا بڑے بڑے بلڈنگیں معلوم ہوا بلڈنگیں بن رہی ہیں، نسل کا ایسا بھی کہتے ہیں آئندہ نسل کے لیے صرف انگریزی جاننا ضروری نہیں ہے، آئندہ نسلوں کے لیے مینٹلٹی کا بننا ضروری ہے، اسلامی ذہنیت بننا ضروری ہے، اور دنیا اسی اسلامی ذہنیت سے خوف زدہ ہے۔ ورنہ عید بقرعید میں ہم آپ کو ایک معمولی خطبہ جیسے دیا جاتا ہے دے سکتے ہیں، لیکن ہماری کیا عید، ہماری کیا بقرعید، عراق کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، پاکستان کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، اتنے جید عالم ہمارے عراق میں مار دیے گئے کتنے، کہ کتنے گھروں میں کہاں عید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اور پاکستان میں دیکھا آپ نے کہ ابھی گلگت کے علاقے میں غالباً جید عالم دین، ایک بہت ہی پڑھے لکھے عالم تھے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر، ان کو مار دیا گیا، اور کیا حالات ہیں۔ تو ان حالات کے اندر کہ عراق کے شیعوں کو یا وہاں، اور اگر ہم انسان کے بیس پر سوچنے والے ہیں، یا جو طوفان آیا ہے ابھی ادھر سری لنکا وغیرہ کی طرف کئی ملکوں کے اندر، تو کتنے گھروں کے اندر غم ہے، ہم کو سوچنا، وہ سوچنا ایک عالم دین کا پہلے فرض ہے، پھر آپ کی مینٹلٹی ایسی بنانا کہ آپ اس طریقے سے سوچنے کے عادی بنیں۔ ہم آپ کو ہم کبھی نہیں، جو کام ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے، کبھی کوئی بتانا ضروری ہے۔ یہی معصوم میں لوگ کہتے ہیں میرے آنے کے بعد ہوا الحمدللہ یہ کام، کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے ورنہ مجھے پرواہ ہے، تو میں سارے طریقے، یہی معصوم تھا جس کے اندر جب ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اس کے بعد پورے امریکہ کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اتنا شائن شان یوم بیت المقدس اور یوم قدس منا سکے۔ یہ صرف معصوم کو شرف حاصل ہے کہ لوگ تعجب کر رہے تھے پورے امریکہ کے اندر کہ آپ نے اس طریقے سے اتنی شان سے، کہ مولانا عادل ہندی صاحب قبلہ مرحوم موجود تھے اس وقت یہاں کے اوپر یوم قدس شان سے منایا گیا۔ کوئی کمیٹی ہو جس نے بنایا، کوئی نہ کسی کمیٹی کو ہمیشہ رہنے کی سوچنا چاہیے، اور پہلوں کو نہ موجودہ کو سوچنا چاہیے، جو کام کرنے والا ہے وہ آتا جاتا رہے گا، یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی، کوئی صدقے 20 سال تک 25 سال تک رہے گا، یہ عہدہ قوم کا ہوتا ہے، دنیا کا قانون 4 سال 8 سال کا ہوتا ہے، اس لیے کوئی 25 سال تک نہیں بیٹھ سکتا کہ وہ کام کر رہا ہے بیٹھ جائے، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، کام کرنا بڑی بات نہیں، کام کرنے والوں کو پیدا کرنا بڑی بات ہے۔ یہ جملہ نہ بولیے، کام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی ہے، کام کرنے والوں کو پیدا کرنا بڑی بات ہے۔ آپ نے کل ہسٹری کے اوپر پرسوں دیکھا یہاں کے اوپر کہ جب یہاں پر حلف لیا گیا تو ہسٹری کا سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوا، سب سے زیادہ سیکورٹی کے اوپر پیسہ خرچ ہوا ہے۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، تو یہ نہیں ہم ادھر نہیں جانا چاہتے کہ کوئی اور تذکرہ سیاسی کرے۔ یہ ہوا معصوم میں کام جس کا تذکرہ پورے امریکہ کے اندر ہے، نمبر 1 الحمدللہ، اس کا شکر ہے پروردگار۔ اپنی انا سے یہ نہ سوچے کہ میں نے کیا یا آپ نے کیا، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے کام لیا، ایک کام ہوا ہمت۔ یہ وہ کام ہے جس کا امریکہ کے اندر جہاں میں جاتا ہوں وہاں تذکرہ ہوتا ہے، اور آج تک ان حالات کے اندر ٹھیک ہے اس سال کسی حالات سے نہیں ہو پایا، اس لیے کبھی کبھی میں چپ ہو جاتا ہوں کہ کہاں تک ہر جگہ آگے ہم ہی رہیں، تو لوگ تو اس لیے، لیکن پھر بھی تذکرہ ہوا قبرستان میں، وہاں تذکرہ ہوا یوم قدس کا، وہ آپ کے معصوم کا شروع کیا ہوا ہے، فقیر کے اور حقیر کے اور آپ کے کی خدمت گزار کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے۔ اتنی جلدی کوئی یہ کہہ کے نکل نہیں جا سکتا، کسی عام آدمی کو نہیں چھڑ رہا ہے آدمی اتنی جلدی، لیکن ایک حد تک برداشت کی جاتی ہے کوئی بات، اس لیے کہ اگر میری بے عزتی ہوگی تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن میری جنس کی عالموں کی بے عزتی کی جائے، وہ لوگ جن کی مینٹلٹی عالموں کی عداوت، وہ ایسے عالم کو چاہتے ہیں کہ جو ایک گھوڑا ہو جس پر سوار کر کے پیسے کی پوجا کرنے والے اپنی سیاست چلائیں، ویسا عالم چونکہ نہیں ملتا ان کو، تو وہ اس عالم کی مخالفت کرتے ہیں جو ان کو صحیح راستے کے اوپر چلانا چاہتا ہے۔ اور وہ ہنگامہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایران کے ایٹمی ری ایکٹر کے مقابلے میں خالی ہنگامے ہو رہے ہیں، حقیقتیں سامنے نہیں آنے دیتے،
نمبر 1 کام. دوسرا کام کہ یہاں آنے کے بعد جمعۃ الوداع میں ہم نے کوئی حسینی سے نہیں کہا تھا, محبوب صاحب سے یہ بات نہیں کہی تھی, میں نے کوئی فیضی صاحب سے نہیں کہی تھی, میں نے اکیلے. دوسرا نمبر 2 لکھ لیجئے گا, بعد میں یہاں رہوں گا, بات کریں جمعہ پڑھا کے جاؤں گا. دوسری بار جب نماز جمعۃ الوداع میں نے پڑھائی, جمعہ میں یہ کہنا شروع کیا, جو آپ کی ضرورت محسوس کی اسے بغیر کسی لالچ کے کہہ دیا میں نے آپ کی خدمت میں. اللہ کا شکر ہے, اللہ تکبر سے بچائے, اپنی نفس سے بچائے, اور بہرحال بعد میں انشاءاللہ دعا ہوگی. اس کے بعد میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے قبرستان بنے گا, لیکن ایک رواج یہاں پر ایسا ہے کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان سے واپس چلے آتے ہیں دفن کر کے, اور اپنی مصروفیت میں آپ مومنین کو بھول جاتے ہیں. اس لیے کم سے کم جمعۃ الوداع میں جاؤں گا, آپ لوگ کو چلنا ہو تو چلے. لوگ تیار ہوئے. کم سے کم سال میں جمعۃ الوداع جب ایک آیت پڑھنے کا 30 پارے کے برابر ثواب ہے. ایک آیت, کسی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو 30 پارے کا ثواب رمضان میں ملتا ہے. آپ لوگ سب قبرستان چلیے اور چل کے وہاں فاتحہ پڑھیے. کتنا شاندار پروگرام ہوا. یہ آپ کے معصوم سے فقیر کے ذریعے سے امام زمانہ نے شروع کرایا, جس کا دوسرے سال پھر میں نے قبرستان میں یہ کہا کہ بھائی اس سال سے مجلس کی بنیاد رکھ دو, بڑا قبرستان بنے گا. جو ابھی دفن ہو چکے وہ ثواب سے کیوں محروم رہیں؟ سیدھی بات ہے. وہی میں نے کہا کام یہ نہیں کہ بڑا قبرستان, وہ بھی کام ہے, لیکن پہلے یہ ہے کہ آخرت سے دنیا جڑی ہو. تو اس کے بعد میں نے کہا مرثیہ پڑھیں. دوسرے سال کا مرثیہ اور نوحہ دونوں ہو. 2 سال سے ساتھ میں کرسی جاتی ہے, ٹھنڈک ہوتی ہے, فرش نہیں بچتا, لوگ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ 4 یا 5 سال مجھے یاد نہیں, جو مسلسل مجلس اعزا قائم ہوئی ہے, جو انشاءاللہ وہ اب ہمیشہ ہوتی رہے گی اور باقی رہے گی. یہ مجلس کا اتنا بڑا پروگرام کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے, یہ قبرستان میں جو شروع ہوا ہے, یہ معصوم سے اتنی جلدی کوئی الزام رکھ کے اب کسی تم کو اس عالم کا پالا نہیں پڑا ہے کہ جس کو جب چاہو سازی بنا کے نکال دو. اس لیے کہ اوپر اللہ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ قوم نہیں, یہاں سے حسین تک سب ہمارے ساتھ ہے. تو یہ قبرستان مجلس کہاں سے شروع ہوئی؟ اب ٹھیک ہے حسین لوگ, یہ آپ کے معصوم سے شروع ہوئی ہے. اس میں نے کسی کو, اس لیے کہ ہمارے ایک انداز ہے, کوئی کیوں کسی کو, ہم نے کہا ہم جا رہے ہیں, مولانا محبوب صاحب نے کہا ہم بھی آ رہے ہیں, لوگ آ گئے. یہ نمبر 2 قبرستان سے آپ کی یہ مجلس شروع ہوئی, جو ہو رہی ہے یہ معصوم سے شروع ہوئی ہے قبرستان میں مجلس. 2 جتنا مجھے یاد ہے اتنا میں عرض کرتا جا رہا ہوں. تیسرا کام یہ ہے کہ آج بے شک پورے یہاں پر جو ایک اہل بیت کی محبت اور عزاداری کے دفاع کے اندر ایک مینٹلٹی بنی ہے, اس کے اندر اللہ سلامت رکھے. دعا کریں, آپ بہت بیمار ہیں. مرزا محمد اطہر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, جن کو معصوم نے بلایا. ٹھیک ہے, اس کو جو کمیٹی تھی اس کو شکر کرنا چاہیے, اس نے معصوم نے بلایا اور آج وہ پڑھ رہے ہیں. اس سال 10 ملتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے, ابھی بستر پر ہیں, لیکن مولا شفا دے گا. یہ جو ایک ان کے آنے کے بعد کتنے سوال مرزا اطہر صاحب سے ہوئے, یہ معصوم نے پہلے بلایا تھا. آپ کو یاد ہوگا ایسی مجلس ہوئی تھی کہ لوگ پورے قد سے کھڑے ہو کے تعریف کر رہے تھے. کیا یہ کام نہیں ہے؟ کام صرف بلڈنگیں بنانا نہیں ہوا کرتا ہے, یہ کام آپ کے معصوم سے الحمدللہ شروع ہوا ہے. معصوم کے صدقے میں 3 کام ہو گئے. اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ نماز پورے امریکہ کے اندر, میں نام لیتا ہوں مولانا سخاوہ صاحب قبلہ, جو بڑے پتھر ارادے کے آدمی, بڑے مضبوط عزم کے آدمی ہیں اور کتنا کام کرتے ہیں. بار بار مجھ سے پوچھتے تھے کیا آپ نے نماز روزانہ پڑھاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نیو جرسی میں مولانا روزانہ پڑھاتے ہیں. وہاں نواز صاحب قبلہ جو بہت جگید عالم ہے اٹلانٹا میں, روزانہ نماز. ہاں جی 2.5 سال ہو چکے آپ کی رمضان المبارک میں. 15 رمضان کو پورے 2 سال ہو چکے. میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آپ لوگ جاب آف کریں, اور اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے, انہیں ترقی عطا فرمائے سب کو. انہیں خاص طور سے ان لوگوں نے جاب چھوڑ دی, اس دن جاب کی چھٹی لی تھی, اور حسینی سے بھی لوگ آئے تھے اور کچھ لوگ, اور مرزا اطہر صاحب قبلہ نے اللہ سلامت رکھے 15 رمضان المبارک ولادت امام حسن علیہ السلام کے موقع کے اوپر آپ نے جشن پڑھا تھا, اور اس دن سے یہاں پر روزانہ مغربین کی جماعت کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور اس دن سے لے کے آج تک 2.5 سال ہو چکے. اب دیکھیں یہ کوئی کراچی اور لکھنؤ اور حیدرآباد کے جہاں 10,000 شیعہ ایک جگہ رہتے ہیں وہاں جماعت نہیں ہو رہی ہے. یہ ہسٹری کے اوپر امریکہ میں جماعت ہو رہی. 3-4 آدمی کو آنا بھی بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. ایک صاحب 8 مہینے تک تقریباً 1 گھنٹے کے ڈرائیو سے آگے پڑھتے تھے. ہماری محنت سوارت ہو گئی, اور اب 8 مہینے تک 1 گھنٹے کے ڈرائیو سے تقریباً, یعنی ولنگ جو محلہ ہے کتنا ہے ولنگ, وہاں سے روزانہ آ کے ایک آدمی ایسا ملا, اور آپ کی محنت کے ایسے کتنے لوگ آئے. تو لوگوں نے قائم کی, اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں باقاعدہ ہم بھی روزانہ نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے طریقے سے. میری کیا ہے, ہماری کیا روزانہ جماعت قائم ہو گئی آپ کے طریقے سے. پورے امریکہ میں جس کا شور ہے یہ آپ کی بات ہے. جمعرات کی مجلس کے اندر, جمعرات کی مجلس جس شان سے ہوتی ہے, میں مجلسیں پڑھنے باہر جاتا ہوں, ویکنڈز کی مجلسیں ایسی نہیں ہوتی ہیں. باہر لوگ میرے بیانات آپ کی دعا سے میں نہیں عرض کرتا, مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے. ٹیلی فون کے اوپر جب میں جاتا ہوں تو پورا وفد آتا ہے. میں نیو جرسی گیا یا
اور لوئیویل گیا، لوگ آگے نہیں آپ کی مجلس مجھے معلوم ہے، ہم ٹیلی فون تو آپ کی باتیں مجھ کو لوگ بتاتے ہیں، ہمیں جمعرات کی مجلس کی اطلاع ملتی ہے، اس میں مجلس ہوتی ہے، حدیث قصہ ہوتی ہے، ماتم ہوتی ہے، ایسا اس اندر سے محرم میں ویکینڈز نہیں ہوتے ایسے ہر جگہ، اس شان سے الحمدللہ ہوتی ہے۔ اب میں ایسی بات اب نہیں کرنا چاہتی، میں مجبوری سے کہوں گا، کچھ لوگوں کی پرزور مخالفت اور عداوت کے باوجود بھی قائم ہے، وہ مولا کا فضل ہے۔ میں اتنا زیادہ نگیٹو بات نہیں کروں گا۔ تو وہ یہ آپ کا پروگرام جمعرات، یہاں تک کہ جس شان و شوکت سے آپ مولا کے دربار میں نظر دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اس کا تذکرہ لوگ کر رہے ہیں کہ اتنا کھانا معصوم میں کھلایا جاتا ہے اور اتنا تبرک ہوتا ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمارے کہ اتنا نہیں ہوتا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ آپ کے معصوم سے ذہنیت بن رہی ہے، مینٹلٹی بن رہی ہے آپ کی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی اللہ کے نام میں پھر آپ کو نام یہ معصوم سے ہوا، الحمدللہ کچھ اچھی بری بات آتی رہتی ہے، کوئی بات نہیں ہے آدمی، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد روزانہ کی جماعت، اس سال ماہ مبارک سے میں نے آپ کی خدمت میں 15 رمضان مبارک کو، یا غالباً رمضان کے شروع میں ہوئی تاریخ نے شروع میں اعلان کیا کہ اب انشاءاللہ 2.5 سال تک تو مغرب کی جماعت ہوتی تھی، اور اس کے بعد بیچ میں ایک بات بھول گیا تھا، میں نے آنے کے بعد ہی یہ سب سے کہنا شروع کیا کہ بھائی یہاں کے علماء سے بھائی یہ کیا بات ہے کہ ظہر کی نماز تو جمعے کو ہو جاتی ہے اور سنڈے اسکول میں ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز شب جمعہ میں ہو جاتی ہے، کم سے کم ایک وقت تو اللہ کیا لکھی جائے کہ صبح کی نماز شیعہ سینٹر میں ہو رہی ہے، ایک دن کی کم سے کم نماز آپ لوگ قائم کریے، کیا کر رہے ہیں، ایک دن اکیلے کام خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ چیخنا شروع کیا تو محبوب صاحب قبلہ اللہ سلامت رکھو نے مولا کے صدقے میں ترقی عطا فرمائے، انہوں نے ماہ رمضان کی کسی تاریخ کو اسی وقت 5 سال پہلے، یہ معصوم کو جو پہلا رمضان تھا حسینی میں اعلان کر دیا کہ سیٹرڈے کو یہاں ہوگی، سنڈے کو معصوم میں ہوگی۔ ان کی کال آئی، میں نے ابرار صاحب کو اللہ انہیں سلامت رکھے، اس وقت وہ خدمت کر رہے تھے، ان کو کال کر دی رات میں، وہ آئے اور کچھ لوگ تھے، صبح کی نماز جو ماشاءاللہ ہو رہی ہے، اس کی تحریک اللہ نے یہاں سے شروع کرائی ہے۔ پروردگار سے ہمیں بہت اس کی کوئی حقیقت نہیں، مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے معصوم سے مولا نے شروع کرائی۔ اس کے بعد یہ سب کام آہستہ، یہی ذہنیت ہے کہ جماعت ہو، نماز ہو، مجلس، پھر اب کی سال سے یعنی ایک آدمی رمضان مبارک میں روزانہ، میں ایک دن ناغا کر گیا لیکن وہ آنے والا رمضان میں عید تک جس دن شروع کیا 1 یا 2 رمضان کو روزانہ آتا رہا اور آپ کیسے انعام بھی لے کر گیا ہے۔ تو ایک آدمی صبح کی نماز رمضان میں روزانہ یہاں آ کے پڑھے، دور سے ڈرائیو کر کے میرے ساتھ، تو یہ اس کے بعد اب 5 وقت کی نماز یہاں، اس کے لیے لوگ میرے خلاف کمپلین کرتے، یہی مینٹلٹی ہے کہ میں خود اپنے آدمیوں سے کمپلین یا خود لکھ کر ایک کمپلین یہاں ڈالنے والا تھا کہ مولانا نے اعلان کیا تھا کہ روز صبح کی نماز ہوتی ہے، کیوں نہیں آتے؟ تو میں اس کے لیے آپ سے پورے طریقے سے معافی اور معذرت چاہتا ہوں، اور میں نے یہ کہہ دیا ہے کوئی آئے تو کال کر دے کہ صبح کی نماز میں کچھ حالات یا ٹھنڈک کی وجہ سے کبھی کبھی آیا ہوں، ایک دو بار، کبھی کبھی میں آپ سمجھیں گے کئی بار آئے، 1 یا 2 بار نہیں آ سکا، لیکن ظہر کی نماز مغرب سے تھوڑی دیر پہلے میں پڑھتا ہوں آ کے، وقت ہے تب بھی، اور اس کے بعد یہ مغرب کی نماز یہاں پر خود پڑھ کے ویسے جاتا ہوں۔ تو 5 وقت کی جماعت الحمدللہ شروع ہوئی ہے، تو اللہ نے آپ کیسے شروع کرائی ہے اور یہاں سے ہوئی ہے، اور لوگوں نے 5 وقت کی پہلے لوگ مغرب کے روز کو تعجب کرتے تھے، یہ ماشاءاللہ معصوم سے یہ بات ہوئی، آج سے شروع ہوئی ہے۔ ہاں ایک سنڈے اسکول کی بات ہے، وہ اوش چلا ہے، انشاءاللہ اس کا ایک پلان اب کی محرم میں سن لیں آپ، پہلے یہ سب کام ہوئے ہیں، اور پہلے یہ بات کوئی کمیٹی کی بات نہیں ہوتی، کام کوئی کمیٹی نہیں کرتی، کام جب مومنین ساتھ دیتے ہیں تب کمیٹی کرتی ہے، اکیلے کمیٹی کیا، اکیلے کمیٹی کے پہلے کہ نوابین تو نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، تو آپ اگر، اور حقیقت میں جن لوگوں نے ٹھیک کم آدمی ہے لیکن ٹھوس ہے، یہ کام ماشاءاللہ ہوئے ہیں، انہی کام کے سلسلے میں الحمدللہ میں کیا گناہ جان، مت صرف یہ کہ یہ نہیں کہ یہ کام ہوا ہے، ذہنیت یہ بنائی کہ مذہبی کام کیا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اب کی انگلش کا بہترین اشرا رکھا گیا جو قمر جعفری صاحب پڑھیں گے، میں نے اس لیے ان کا انتخاب کیا ہے کہ وہ پہلے یہاں ایک بار پڑھ چکے ہیں انگریزی اشرا سنڈے اسکول کے بچوں کا، اور ان کو لوگوں نے پسند کیا تھا، اور بریلینٹ آدمی 1963 کے اندر گولڈ میڈلسٹ تھے وہ علی گڑھ کے اندر، یونیورسٹی آف شکاگو کے اندر انہوں نے 3 سال کا MBA 1.5 سال میں کیا تھا، MBA جو بھی ہیں بہرحال، اور مذہبی کام کرتے ہیں، ان کو بچوں نے پسند کیا تھا۔ ہمارے علی رضا صاحب اس وقت تھے، یعقوب صاحب تھے اس وقت خدمت کر رہے تھے، یہ لوگ گواہ ہیں، ان کو لوگ اس سال وہ سائنس اور اہل بیت، سائنس اور مولا علی کے واقعات، اس ٹاپک پر ان کا اوور ہیڈ پروجیکٹر پر اشرا ہوگا انشاءاللہ۔ انگلش آپ لوگ اپنے بچوں کو لے کے آئیے گا، نیچے جیسے ہوتا ہے اردو کے وقت پہلے اشرے میں انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ لوگ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ۔ یہ سنڈے اسکول ابھی اذان اقامت کب ہوا تھا، وہ اس کو تذکرانی وقت پر ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ اسے بچوں کو لے کے آئیں۔ کام ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، آپ ذرا یہ بھی غور کر لیجیے کام کن حالات میں معصوم میں ہوا ہے، کن سنکرنٹائن سے۔ ہم 2 کام نہیں چاہتے، میں آپ کو اپنے، نہ ہم کسی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کی نقل کرنا چاہتے ہیں، سیدھی بات ہے۔
ہم سیدھا کام اس لیے کہ آیت اللہ خمینی فرماتے تھے ہر کارے کے برائے خدا نیست آزش ندارت، جو کام اللہ کے لیے نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں، کام اللہ کے لیے ہوتا ہے بس۔ اور اسی سلسلے میں آپ تعمیر کے لیے پریشان تھے، اب اور محرم میں انشاءاللہ مولانا رشید ترابی مرحوم محسن ملت پاکستان خصوصاً کے فرزند جناب عقیل ترابی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ میری ابھی صبح ان سے تھوڑی دیر پہلے 2 بجے رات میں کافی تفصیلی گفتگو ٹیلی فون پر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا میں شکاگو آ چکا ہوں اور شکاگو والوں کو میں نے یاد رکھا ہے اور میرا سب کو سلام کہہ دیجیے گا اور مبارک کہہ دیجیے گا، اور ان کو باقاعدہ آنریری ویزا بغیر پاسپورٹ کے ایمبیسی نے خود بھیج دیا ہے۔ تفصیل آپ کو یہاں کمیٹی کا انشاءاللہ بتائیں گے، تو آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ کام ہو جائے اور آپ آئیں۔ مجھے آپ سے کوئی پیسے کی بات نہیں کرنی، اور اسی سلسلے کی کڑی یہ حال ہے جو اب مجھے ضرورت نہیں کہ میں آپ کو کیوں بتاؤں کہ ماضی کیا تھا، جو حال ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ صلوات محمد علیہ عزیزوں، میرے پیارے دوستو، دیکھیے میں ایک بات جانتا ہوں، میں نے ایک لفظ 2-3 باتیں یہاں آ کے سیکھی ہیں۔ میں شروع سے کھڑکی سے جھانک جھانک کے جب آیا تھا تو دیکھتا تھا باہر بہت غور سے، تو جو لوگ میرے ساتھ جاتے تھے تو میں کہتا میں فٹ پاتھ پہ لڑکیاں نہیں دیکھ رہا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ ایک چیز کو تعجب سے آج تک دیکھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ کس عمر تک کتنا کام کرتے ہیں، یا ابھی تک مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ ہم سب کو طاقت دے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا ایک لفظ یہاں سنا کہ I love you, do you love me، جانتے ہیں نا؟ do you love me کہ امید رکھنا تجارت ہے، محبت نہیں۔ آپ مجھ سے محبت کریں نہ کریں I love you، ہم اتنا جانتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی نے مولا علی سے پوچھا، مولا علی ایک بار گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک رکاب میں پیر رکھا، دوسری رکاب میں پیر رکھنے کے لیے جا رہے تھے کہ ایک عورت دوڑ کے آئے، سکھایا تھا مولا دوسری رکاب میں پیر رکھنے سے پہلے پورا دین سمجھا دیجیے، پورا مذہب سمجھا دیجیے۔ کوئی ہے روالی کے سمجھانے والا؟ مولا نے ذرا سا جھجک بھی نہیں پیدا کی، کہا حب اللہ، حب العباد و طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، بندوں سے محبت۔ گھوڑے میں قدم رکھا، آگے بڑھ گئے، کہا اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ میری پالیسی سے آپ کے سامنے واضح ہے، ہم جو باتیں کھل کے کرتے ہیں، آپ کے سامنے حال بنا ہے۔ اگر کوئی $1 ارب لے کے حال بناتا، اب پورا شکاگو ایک طرف ہوتا، میں حال بننے نہ دیتا اگر یہ ازاخانہ نہ ہوتا۔ اتنی باتیں کام کرو تو ازاداری کی اس میں رولنگ ہونی چاہیے۔ جس نے بنایا اللہ ان کو سلامت رکھے، ترقی دے۔ اور ایک ہم اس حال کا نام، میں یہ بات چیز ان سب باتوں کے اندر کمیٹی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس سے معصوم کا فائدہ ہو، قوم کا فائدہ ہو، عالم کو اسے اختیار ہوتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ اس حال کو ہم ایک نام دے رہے ہیں آپ کے سامنے، اور یہ ذمہ داری میں روشن بھائی کو سونپ رہا ہوں کہ وہ تختی بنا کے لگائیں گے۔ اس حال، یہ حال عورتوں کے لیے بنا ہے، آج نما یہ خاص طور سے عورتوں کے لیے بنا ہے یہ حال آپ کے سامنے، اور اس کو میں نام دے، چونکہ معصوم یہاں کا نام ہے، جو کام ہے معصوم سے ہونا چاہیے، ایک مرکزی ادارہ ہے، اس کا نام ہے در معصومہ۔ بس صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اس حال کا نام ہوگا، اس لیے کہ ہم دوسرا نام نہیں، معصوم اور معصومہ، در معصومہ اس کا نام ہوگا، اس لیے کہ ہر چیز مجھ سے در معصومہ سے حل ہوتی ہے۔ یہ معصوم کا حال ہے، عورتوں کا بھی اس کے اندر نام آ جائے گا، معصوم میں بھی آ جائے گا۔ روشن بھائی کی میں ذمہ داری دیتا ہوں، اس لیے کہ ان کو ذمہ داری دینے میں میرا فائدہ یہ ہے کہ مجھے پیسے نہیں دینے پڑیں گے، اپنے خود لگا لیتے ہیں۔ یہ اپنی تختی پتھر کی چیز کی لا کے انشاءاللہ لگا دیں گے، اس لیے کہ بہت سی بات میں کہہ دیتا ہوں، بعد میں لوگ اسے ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ میں ذمہ داری دی تھی محرم سے پہلے جب بھی ہوگا در معصومہ، اس لیے کہ سب معصومہ کا صدقہ ہے۔ یہ مسلسل ایک کام ہو گیا، آپ لوگ خصوصی سے دعا کریں کہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ سب کو طرح ابھی کمیٹی والے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں ان سے بار بار کہتا ہوں کام کرنے میں آپ پیسے کی فکر نہ کریں۔ میں جب آ کے امریکہ چلا گیا تو ایک جملہ اب تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہماری قوم کے پاس مسائل کم ہیں، وسائل زیادہ ہیں، لیکن کام کرنے والے نہیں ملتے۔ الحمدللہ بھائی دعا میں کر دیتا ہوں پہلے آپ، اس کے بعد پروردگار سے دعا کریے کہ اس کی دعا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، بحق الائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ہمیں اپنے انبیاء و مرسلین اولیاء کرام اور کتب آسمانی پر مکمل ایمان و یقین رکھ کر اس کے مطابق زندگی کی سانس سانس گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرما۔
پروردگارہ ہم محمد علیہ وسلم کے تمام شہداء رضوان علیہم کے درجات بلند فرما، ہمارے علماء مراجع کے سائے کو مرسل پر قائم و دائم رکھ، خاص طور سے آیت اللہ سیستانی کی ہر طریقے سے حفاظت فرما اور دیگر علماء کی حفاظت فرما، شیعہ حیدر قرار جہاں جہاں بھی ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خاص طور سے سرزمین پاکستان اور سرزمین عراق و شیعت کی حفاظت فرما، بلکہ تمام انسانوں کو فساد سے محفوظ رکھ، فساد زدہ ماحول کو دنیا کے امن و امان میں تبدیل کر دے، دنیا کے سارے انسانوں کے پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق مرحمت فرما، پروردگار ہمارے بزرگوں کے سائے کے مسئلوں پر قائم و دائم رکھ، جن کے ماں باپ ان میں سے کوئی زندہ ہے ان کے سائے ان کے سروں پر قائم و دائم رکھ، ان کے اولادوں کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما، پروردگار جو لوگ اس ملک میں آگے پریشان ہیں اپنی روزی میں یا کسی حالات کے اندر، مشکل کشا علیہ السلام کے صدقے میں ان کی کل مشکلات کو دور فرما، ان کی اولادوں کو ان کی بیٹیوں کو ان کے بیٹوں کے شیعت کے بہترین خوبصورت مستقبل کا ذریعہ قرار دے، اس سلسلے میں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان پر اجر میں اضافہ فرما، فقیروں کے پروردگار کوئی کوتاہی کر رہا ہو تو ادھر متوجہ فرما، مزید خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، پروردگار میں عظمت و اہمیت نماز سمجھ کر اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے مرکز دنیا کے پروگراموں کو خصوصی رونق عنایت فرما، پروردگار جو لوگ فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کے شر سے تمام مراکز کو محفوظ رکھ، جو لوگ خلوص سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے استحکام میں اضافہ فرما، پروردگار جو روزگار کے لیے پریشان ان کو باعث روزگار مہیا فرما، جو روزگار سے لگے ان کو روزگار میں عزت و توقیر و افتخار و سربلندی عنایت فرما، جو مخلوط مسلم غریب صدقوں کی قرض ادا فرما دے، جو صاحب تجارت کی تجارت میں خیر برکت عنایت فرما، کچھ لوگ بہت سخت بیمار ہیں، التماس دعا کہ آپ دعا فرمائیں کہ پروردگار تمام بیماروں کو ساتھ امام علیہ السلام اور بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ مرحمت فرمائے، پروردگار محمد وعلی محمد جو لوگ اپنے اہل عیال سے دور اہل حرم کے صدقے میں ہنسی خوشی انہیں اپنے اہل عیال سے ملاقات کا موقع فراہم فرما، پروردگار اگر خدمت میں کہیں کوتاہی کر رہے ہوں تو اپنے لطف خاص سے ہمیں ادھر متوجہ فرما، ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کی توفیق عطا فرما، نعمتوں کے لیے شکر کی توفیق عطا فرما، زندگی میں کسی طرح کا امتحان لے تو چہرے کی آبرو کو سلامت رکھنا، نعمتیں عطا فرما تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مومنین کو پیار و محبت و اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار آج نور علی نور دو عیدوں کا دن ہے، عید جمعہ اور عید الاضحیٰ، پروردگار عید کے دن ہر بڑا آدمی کچھ نہ کچھ بانٹتا ہے، آل محمد صدقے میں جو تو چاہ وہ عطا فرما اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ولی اثر سرپرست بقیت اللہ حجت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے اگر آپ قبول کر لیں، اور ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ذرا اختصار سے کام لیں کہ جب تک یہ لوگ آپ کو مخاطب کر رہے ہیں آپ ان کو غور سے سن لیں، اٹھنے کی زحمت نہ کریں تو آپ کا مجھ پر احسان۔ السلام علیکم۔ جی پہلے تو پوری ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے آپ سب حضرات اور خواتین کو عید مبارک، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس حال کے سے مولانا صاحب بھی آپ سے فرما چکے ہیں، ان میں بہت سی خواتین نے بہت چڑھ کے حصہ لیا کہ اگر میں وہ نام پورے بیان کرنا شروع کروں تو شاید بہت ٹائم لگ جائے گا، لہٰذا اختصار سے کام لیتے ہوئے میں حسنہ بھابی اور یاسمین بھابی کا بہت اور پوری کمیٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی دلچسپی لی اس میں اور ہر طریقے سے تعاون فرمایا، اور اس میں کافی خواتین نے حصہ لیا ہے اور یہ ان کے ڈونیشن سے بنا ہے، اور یہ ڈونیشن صرف اس ہال کے لیے یعنی جو لیڈیز کے لیے ہے، کیونکہ جو لیڈیز کے نیچے بیٹھنے کی جگہ ہے آپ حضرات نے شاید کم نے دیکھی ہوگی، مگر وہ سٹی آف شکاگو کسی وقت بھی سیل کر سکتی تھی، اس لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ یہاں پہ کیا۔ بہرحال الحمدللہ ایک اچھا کام ہو گیا ہے، آئندہ جو بھی کمیٹی آئے گی اس کو زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، عید غدیر جو ہے 29 جنوری کو ہوگی اور نماز مغربین 7:30 بجے باجماعت ادا کی جائے گی، اس کے بعد جناب علامہ سید ارتضیٰ نقوی صاحب اس جشن سے خطاب فرمائیں گے، اس میں کچھ شعراء مقامی ہے اور کچھ باہر سے تشریف لا رہے ہیں، جناب ضیاء رضوی صاحب اور ضیاء بھائی جو مشہور نوا خوان ہیں پاکستان کے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور غدیر کے اعمال جو ہیں وہ سیٹرڈے کو ٹھیک صبح 10:30 بجے منعقد ہوں گے، لہٰذا آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں اور اس سے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں ہو۔ جیسا کہ مولانا صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی جناب علامہ عقیل ترابی صاحب کو شکاگو بلانے کے لیے، اور انہوں نے بڑی اچھے اس الفاظ میں ہماری تعریف کی شکاگو کی، اور انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور الحمدللہ جیسا کہ مولانا صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایمبیسی نے بھی کافی تعاون کیا، ورنہ آج کل پاکستان سے ویزا ملنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔
کم لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ ویزا مل ہی نہیں رہا. بہرحال اللہ کا شکر ہے، اور میرا خیال میں 14 معصومین کا صدقہ ہے کہ جس کے صدقے میں وہ یہاں آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یکم محرم سے سوئم تک 12 تقاریب کا سلسلے میں وہ یہاں خطاب فرمائیں گے، لہٰذا آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں. اور ایک اعلان ہے عید مباہلہ کے لیے کہ عید مباہلہ جو ہے وہ غلطی سے 5 فروری 5 سیٹرڈے چھپ گئی ہے. دراصل یہ تھرسڈے کو ہوگا بعد نماز مغربین، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتی ہے ہر تھرسڈے کو باجماعت نماز ہوتی، اس کے بعد یہ عید مباہلہ 3 فروری کو اس کے بعد منعقد ہوگا. اس کے علاوہ فروری 5 سیٹرڈے کو معصوم کی طرف سے ایک فنڈ ریزنگ ڈنر ہو رہا ہے، اور اس میں ممبر یعنی فیملی کے لیے $100 ہیں اور سنگل کے لیے $100 ہے. فیملی میں کوئی قید نہیں ہے، 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں، یعنی ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ فیملی میں صرف ہسبینڈ وائف کے لیے ہے. لہٰذا آپ حضرات جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ امید کرتا ہوں کہ تشریف لائیں گے تاکہ معصوم کی مدد بھی ہو جائے گی اور آپ لوگ گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جائیں گے. اور اس کے لیے جو ڈیٹ لاسٹ رکھی گئی ہے کہ آپ 3 فروری تک اپنے جو بھی فنڈ ریزنگ کے $100 جو ہیں فیملی والے اور سنگل کے لیے $50 ہیں، وہ معصوم کی کسی بھی ایگزیکٹو کو آپ دے سکتے ہیں تاکہ آپ اس سے یہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ شریک کر رہے ہیں، اس کے حساب سے یعنی انتظامات یہاں پہ کرائے جائیں گے. اور دوسری چیز میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ 2005 کی ممبرشپ ڈیو ہو گئی ہے، اور اس کے لیے 31 جنوری تک جو لوگ حضرات ممبرشپ پے کر دیں گے وہ اپنے پریولیجز ان کے بحال رہیں گے. ادروائز جیسا کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے پریولیجز لوز کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ممبرشپ کے لیے باہر ہمارے کمیٹی کے ارکان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ممبرشپ دیتے وقت آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ہر آدمی جو بھی ممبرشپ دے اپنا فارم ضرور فل کرے، کیونکہ ہمارے پاس ان کی پوری انفارمیشن چاہیے اور اس طرح ان کی میلنگ ایڈریس بھی اپڈیٹ ہو جائے گا. اور فیملی کی ممبرشپ $200 ہے اور سنگل کی $100 ہے. اس سال جو ہے ممبرشپ جو ہے بڑھا دی گئی ہے، جیسا کہ پہلے $100 تھی، اس سال سے $200 اور $100 رکھا گیا ہے. امید ہے کہ آپ حضرات اس میں تعاون فرمائیں گے. اب میں معصوم کمیٹی کے جناب صدر بختیاری صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنا چاہتے ہیں، لہٰذا بختیاری صاحب تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین و مومنات. معصوم کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کو آج کی عید مبارک، اور انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے جو چند گزارشات ہیں آپ کی خدمت میں، ایک پرزور صلوات بھیجیے. مولانا قبلہ جناب سید فاروق علی تعالی الحسینی صاحب نے جو معصوم کے بارے میں اور پس منظر پیش کیا، اور ہماری حتی الامکان کوشش ہے کہ مولانا قبلہ نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جن توقعات کا اظہار کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں مستقبل قریب میں یہ توفیقات عطا فرمائے کہ یہاں پر شایان شان طریقے سے جس عزاداری کا اہتمام ہوتا ہے اس میں اور 4 چاند لگیں، اور اسی طرح سے ہماری نوجوان نسل یہاں پر آ کر مستفیض ہوتی رہے. انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اس کے بعد دوسری نماز بھی ہوگی، وہ یہ کہ جو اچیومنٹ معصوم کی ہسٹری میں ہوئے ہیں، جو سب سے سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے اور جس کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے، اور جن توقعات پر اور جن چیزوں کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے تھے، صدقہ محمد و آل محمد کے 4 معصومین علیہ السلام کے، ہم کو وہاں سے مدد ملی ہے. بجائے یہ کہ ہم منفی یا نیگیٹو یا ان باتوں کا ذکر کریں کہ جس سے اس عید قربان کی خوشی میں کچھ رکاوٹ ہو، کیوں نہ ہم آپٹمسٹک ہو کر، کیوں نہ ہم پر امید ہو کر، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر
اور مسرت سے اور خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. ایک تو عید کی مبارکباد دیں، اور دوسرے یہ کہ اس عزاخانہ زہرا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جن چیزوں پر کام ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے سے ذکر کریں، ایک دوسرے کی بات کریں اور بتائیں کہ یہاں پر ہم نے اپنی خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور ہمارے بھائی بہنوں کے لیے جو یہاں پر سلسلہ کاوشوں کا شروع کیا ہے، اس میں کیا ترقی ہو رہی ہے. جو لوگ شاید اس چیز سے واقف نہ ہوں، میں انتہائی اختصار سے یہ کام لوں، وہ یہ کہ یہ عظیم الشان بلڈنگ جس کے لیے ہم سب نے اپنی تن و من سے اور ہر طرح سے محنت کر کے اس کو حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس بلڈنگ کی اسپیشل پرمٹ زوننگ جو ہے وہ 20 اگست کو ہو چکی ہے لاسٹ ایئر. یہ ایک انتہائی اہم سنگ میل تھا ہمارے لیے، کیونکہ جب سے یہ بلڈنگ لی گئی تھی، اس بلڈنگ کے لینے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ چیز شکوک و شبہات ہو رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا، اور اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا. الحمدللہ ہمیں یہ پریولیج مل چکا ہے، یہ بلڈنگ ہماری ہے، یہ عزاخانہ پورے مڈ ویسٹ نارتھ امریکہ کے اندر جانا پہچانا ہے. آئیے اب ہاتھ جوڑ کر ایک دوسرے سے، آئیے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کو جوڑ کر صدائے یا حسین میں ہم یہ کوشش کریں کہ اس ادارے کی عزت و حرمت کی خاطر اپنے ذاتی اختلافات کو خدا را بڑھا دیجیے. اگر کوئی نیگیٹو ریمارک دیتا بھی ہے تو اس کو صدقہ دیں اس در معصومہ کا، اور کہیں کہ دیکھو تمہاری ان باتوں سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. آئیے ہم اس عزاخانے کی واسطے سے، صدقے سے جو ہماری زندگی اور نجات کا ضامن ہے، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے بڑھ کر خدمت کریں اور محبت کریں اور اخوت کریں. دوسری چیز یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس ملک میں کسی ادارے کا 100% بلڈنگ کے ساتھ ٹیکس ایگزمپٹ ہونا بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ اس عظیم الشان بلڈنگ کا ٹیکس جو پراپرٹی ٹیکس ہے اور جو دوسرے ٹیکسز ہیں، وی آر 100% ایگزمپٹڈ. بتائیے مولا خدا محمد آل محمد ہم پر کتنے مہربان ہیں. اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اب یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ آئیے آگے بڑھیے. خدا مہربان ہے، محمد آل محمد مہربان ہے، کیوں نہیں؟ آئیے پازیٹیو تھنکنگ پیدا کیجئے. بہت کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں آپس میں، ذاتی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اختلاف و ترائے رہتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی سزا، اس کی پنشمنٹ ہم ادارے کو دیں. خبردار، میں ان لوگوں کو انتہا اس چیز سے خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ اپنی کسی بھی بات سے اور کسی بھی حرکت سے اگر انتظامیہ کے کاموں میں اور ان پر اگر آپ نے انگشت نمائی کی تو صرف اس نیت سے کیجئے کہ ہماری اصلاح ہو. ہم کو ڈس انٹیگریٹ مت کیجئے، ہم کو ایک دوسرے سے مت توڑیے. ہم انسان ہیں، ہم میں بھی ذاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر ادارے کے لیے ہم سب متحد ہیں. اور یہ عہد کر آئیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ دینا اور اوتھ لے کے آ جانا یہ مذاق کام نہیں ہے. ہم انڈر اوتھ ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی مدد سے اس ادارے کے تعاون کو آگے بڑھائیں. صلوات محمد علیہ محمد. تیسری بڑی اچیومنٹ جس کا ذکر آپ سن چکے ہیں، آئیے انتہائی اختصار سے، اس بلڈنگ میں یقینی طور سے اسپیس ہے، جگہیں ہیں. ہماری بہنیں، ہماری مائیں بیٹیاں، ہمارے بچے بیسمنٹ میں ایک عرصے سے کس کرب و بے چینی کے اندر مبتلا تھے، جس کا احساس انہی کو ہے. جہاں پر سفوکیشن ہوتا تھا، جہاں پر پراپر فائر اسکیپ نہیں تھا، جہاں پر اگر بیک اپ سورس سسٹم ہو جائے تو اس کی اسمیل آتی تھی، اگر اسموک بھر جائے یا کوئی اور سلسلہ ہو جائے، ظاہر ہے جو وہاں ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے. دیکھیے اللہ نے ہم پر مہربانی کی، یہ جگہ، یہ سیکنڈ فلور اب یہ خواتین کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے. آج ہم نے نماز عید اس لیے کی ہے یہاں پر تاکہ ہم سب بیٹھ کر اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ اس بلڈنگ کی وسعت میں، اس بلڈنگ کے پریمیسز میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. آئیے شایان شان طریقے سے اس
اس ادا خانے میں ہماری خواتین اور بچے یہاں پر آ کر پرسکون طریقے سے عزاداری کریں گے اور وہ محفوظ بھی ہوں گے. یہ چیز یاد رکھیے. اس سے پہلے کہ کوئی انگشت نمائی کرے ارے صاحب اتنا پیسہ خرچ ہو گیا، آج یہ میں واحد لفظ اور جملہ کہوں گا، اس سیکنڈ فلور کی ریمارننگ اور رینوویشنز کے لیے معصوم کے فنڈ میں سے ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. یہ کتنی بڑی بات ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس بکس موجود ہے. سلوات محمد آل محمد. یہ 3-4 چیزیں تھیں. آخر میں یہ جو اہم بات ہے اور جس کے لیے میں آپ کو یہاں زحمت دے رہا ہوں، اور وہ یہ حضرات گرامی، اس بلڈنگ کے ماہانہ تقریباً 9 سے 10,000 ڈالر کانسٹنٹ ایکسپینڈیچر ہے. اس چیز سے اندازہ لگائیے. 2,500 سے 3,000 گیس کے بل لے لیجئے، اور ابھی ہمارے جو پینڈنگ بل ہیں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. الیکٹرک لے لیجئے، یوٹیلیٹی بلز دوسرے ہیں، پانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، مینٹننس ہے، سیلریز ہیں، یہ سب کو ملا لیجئے، انگلیوں پہ گر لیجئے. منیمم 10,000 ڈالر ہمارے ایکسپینس ہیں. وہ 10,000 ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ اسی لیے جن لوگوں نے ہو سکتا ہے سن کے تعجب کیا ہو کہ ممبرشپ $100 سے $200 ایک ساتھ کیسے ہو گئی. حضرات گرامی اندازہ کیجئے، اتنی بڑی کمیونٹی میں ہمارے اگر زیادہ نہیں تو صرف 200 ممبر $200 ایچ اگر دے دیں تو سمپل ارتھمیٹک ہے کتنے پیسے ہو جائیں گے؟ 40,000. رائٹ؟ صرف 200 فیملیز، صرف 200 فیملیز. آئیے جب آپ یہاں سے اٹھیں اس عزم کے ساتھ اور اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے جائیں، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جائیں، تو یہ احساس اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیے گا کہ یہ ادارہ آپ کے لیے اور آپ کی مدد کا منتظر ہے. جب آپ جائیں آپ کے سامنے ٹیبل پر ممبرشپ فارم بھی ہوگا، پلیج فارم بھی ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فارم بھی ہے کہ جو ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں. اس پورے مڈ ویسٹ ایریا میں شکاگو کے کچھ فیملیز ہیں کہ پر فیملی کے حساب سے انہوں نے $1,000 towards mortgage which is around $232,000 we have to pay. اگر ہم نے $232,000 اس کا پے کر دیا تو ہمارے منتھلی ایکسپینس میں سے تقریباً $3,000 بچ جائیں گے. ایک بہت بڑی سیونگ ہے. تو آئیے ان فیملیز کو ہم سلام کرتے ہیں جنہوں نے $1,000 کا پلیج ان رائٹنگ چیکس کے ذریعے کچھ ذمہ دار حضرات تک پہنچا دیا ہے. اور ان فیملیز سے ہم یہ چاہیں گے کہ جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا ہے، براہ مہربانی انتہائی ضروری امر ہے کہ وہ پیسے آپ معصوم کی انتظامیہ تک پہنچا دیں. آخر میں خاص طور سے ان خواتین کا انتہائی مشکور ہوں انتظامیہ کی جانب سے کہ جنہوں نے اس ہال کے لیے ہر طرح سے آگے بڑھ کر حصہ لیا، اور جس میں ڈاکٹر ابرار مہدی اور ان کی مسز، اور ڈاکٹر علیشہ اور ان کی مسز، اور دیگر خواتین جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، ڈونیٹ کیا ہے. ہم سب ان کے مشکور و ممنون ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یاد رکھیے گا جب یہاں سے جائیں آپ تو اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا مت بھولیے گا. میں صدقہ محمد آل محمد کے میں صرف اتنا کہہ دوں کہ اس وقت معصوم کے اکاؤنٹ میں لیس دین $1,000 ہے. اینڈ دیٹس اٹ. اینڈ دیٹس اٹ. خدا گواہ ہے، بکس چیک کیجئے اور یہ خیال رکھیے گا کہ اس عید کی مبارکباد دیتے ہوئے اس خوشی کو بھی مت بھولیے گا. اور وہ خوشی سب سے بڑی یہ ہے کہ
ہم نے ایک اور چیز کا وعدہ کیا تھا آپ سے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ انشاءاللہ عید تو آپ سے یہاں ملیں گے ہم، مگر انشاءاللہ آپ کے در دولت پر آ کر انتظامیہ کے یا ذمہ دار افراد آپ کے در دولت کے در کو کھٹکھٹائیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ کا ہدیہ اور آپ کی رقومات کے طالب ہوں گے۔ شکریہ بہت بہت، السلام علیکم۔ آپ سب 2 رکعت زیارت کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد زیارت وارثہ پڑھائی جائے گی۔